بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد کیا قرآن حکیم کی تلاوت کی؟ آپ کے سر ناز سے نوک نیزہ پر کیا قرآن حکیم کی تلاوت سنائی دی؟ آج چونکہ امام حسین علیہ السلام کی اس کرامت کا بھی انکار کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی عقل کے ترازو پہ پرکھا جا رہا ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ اس پر بھی گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں کر دی جائے۔ ہم حسب معمول قرآن حکیم ہی سے روشنی اور نور حاصل کریں گے، اس لیے کہ کتاب ہدایت ہی تمام انسانیت کے لیے سرمایہ رہنمائی ہے اور رہبری کا ایک بہترین راستہ قرآن حکیم ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مکلف ہی ایمان بالغیب کا بنایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب کی ڈیفینیشن اور تعریف کرتے ہوئے علماء حق نے یہی بیان کیا کہ وہ چیزیں جو انسانی حواس کے احاطہ ادراک میں نہ آئیں وہ غیب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا جن چیزوں کو ہماری عقل تسلیم کرے گی ہم نے صرف انہی کو تسلیم کرنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایمان بالغیب سے ہم لوگ محروم ہیں۔ کرامت اور معجزہ، ان دونوں چیزوں کا تعلق ہی خلاف عقل امور کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پر کوئی قرآنی دلیل ہمارے پاس ہے؟ چونکہ جب ہم یہ بات کریں گے تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں، آپ دلائل کے ساتھ بات کریں۔ تو یہاں ہمارے سامنے قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کے 3 حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرنے اور اس کے بعد پھر نفس روایت اور نفس مسئلہ پر کچھ حوالے ہماری آج کی گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن حکیم کا 3 پارہ ہے، اور اس سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ نمبر 258 ہے۔ دراصل یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، بلکہ اس ایک معجزے کے اندر معجزے ہیں ان کے۔ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو اس کے بعد حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ شہر ویران اور کھنڈر بن چکا ہوا ہے۔ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا تھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس کے ویران ہو جانے کے بعد کس طرح دوبارہ آباد فرمائے گا۔ تو خالق کائنات قرآن حکیم میں فرماتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان پر موت طاری کر دی، نیند طاری کر دی، اور اس کے بعد جب انہیں اٹھایا اور پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے، تو انہوں نے کہا پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر بالکل صحیح سلامت آپ بیدار ہوتے ہیں۔ کربلا کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو وہاں 100 سال نہیں گزرے، وہاں تو چند دن گزرے تھے، اور چند دنوں کے بعد مولا حسین کے سر اقدس سے تلاوت قرآن حکیم کی آوازیں آئیں۔ یہ جملہ عرض کر دینے کے باوجود ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عنوان اس سے اگلا حصہ ہے کہ جب حضرت عزیر کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ تو 100 سال اس حالت میں رہے، اس کے بعد پھر 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے سوال کے جواب میں دکھائیں، ایک ان کا کھانا اور دوسرا ان کا دراز گوش اور گدا۔ قرآن حکیم نے یہ کہا کہ ان سے کہا گیا دیکھیے اپنے کھانے کو، 100 سال گزرنے کے باوجود وہ باسی نہیں ہوا، اسی طرح تر و تازہ ہے۔ اب کتنی دیر تک کے لیے کھانا محفوظ رکھا جا سکتا ہے یا محفوظ کیا جا سکتا ہے، یا وہ محفوظ رہ سکتا ہے، فریزر بھی نہ ہو، ایئر ٹائٹ جار بھی نہ ہو، اس پر ہوا کا گزر بھی ہو رہا ہو، اور اس کے باوجود 100 سال تک کھانا تر و تازہ رہا؟ قرآن ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی، بلکہ جہاں پہنچ کر تمہاری سائنس بھی اگر جواب دے جاتی ہے، تو رب کی قدرت کا اس آغاز اس سے کئی منزلیں آگے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عقل کے ترازو میں پرکھا نہیں جا سکتا، وہ چاہے تو 100 سال کے بعد کھانے کو بھی تر و تازہ رکھتا ہے۔ پھر اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے، وہ حضرت عزیر کے گدھے کی طرف جو ان کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ قرآن مجید کے لفظ ملاحظہ فرمائیں، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ گدھے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھیے اپنے گدھے کو، تاکہ ہم نشانی بنائیں آپ کو لوگوں کے لیے، معجزہ بنائیں لوگوں کے لیے۔ گویا قرآن نے یہ فکر دے دی، یہ بنیادی بات سمجھا دی کہ اس طرح کے خلاف عقل معاملات دراصل نشانی ہوتی ہیں، معجزہ اور کرامت ہوتی ہیں، وہ اللہ کی قدرت کا نشان ہوتے ہیں اور علامت ہوتی ہے۔ تو فرمایا دیکھیے اپنے گدھے کو، کیا دیکھیے؟ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، آپ ہڈیوں کو دیکھیے کہ کیف ننشزها، ہم انہیں کیسے جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں، مطلب ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ حضرت عزیر کے دیکھتے دیکھتے گدھے کی بکھری ہڈیاں جمع ہونے لگیں، ان کے اوپر گوشت چڑھا اور وہ گدھا زندہ سلامت حضرت عزیر کے سامنے کھڑے ہو کے ہنہنانے لگا۔ بس یہ ہمارا عنوان ہے، ہم یہیں آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ شک کے سارے بادل چھٹ جائیں گے اگر قرآن حکیم پر غور و فکر کیا جائے۔ ایک مرتبہ پھر با ادب بصد ادب گزارش کریں گے، ساری کتابیں پڑھیے لیکن کبھی کبھی قرآن مجید بھی پڑھ لیا کیجئے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے، فکر کے دروازے کھولتا ہے، سوچ کے دریچے وا کرتا ہے، تحقیق کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر حضرت عزیر کا گدھا، سوال یہی اٹھایا گیا نا کہ جو مر جائے وہ مر جاتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی ممکن نہیں قیامت سے پہلے، تو حضرت عزیر کا گدھا بھی تو مر گیا تھا، مر نہیں گیا تھا، مر کھپ گیا تھا، اس کے وجود کے ذرے مٹی کے ذروں میں مل گئے تھے۔ رب کریم نے جب چاہا اپنی منشا کے مطابق، خالق ارض و سما نے اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا اور وہ گدھا زندہ سلامت ہو گیا۔ حضرت عزیر کے گدھے کی زندگی کو ماننے والوں، قرآن تمہیں دعوت دیتا ہے کہ نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین پاک کی زندگی کا انکار کرنے کی جرت کیسے تم کر سکتے ہو جب تم قرآن بھی پڑھتے ہو کہ رب کریم واضح اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ہاں قرآن نے تو واضح کر دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی ایسی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں۔ اب جس چیز کا ہمیں شعور نہیں تو کیا ہم اس کا انکار کر بیٹھیں؟ رب کریم نے تو معاملہ واضح کر دیا تھا کہ تمہارے شعور و ادراک اور عقل کے دائرے میں اور احاطے میں وہ چیز آنے والی نہیں ہے، ان کی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ تو سر حسین جسم سے جدا ہو جائے، اس کے باوجود اس میں زندگی باقی رہے، قرآن نے یہی تو کہا کہ وہ تمہارے شعور میں آنے والی چیز نہیں، اس لیے کہیں انکار کی جرت نہ کر بیٹھنا، انکار کر کے کہیں گمراہوں کی صف میں تم شامل نہ ہو سکنا۔ جو رب حضرت عزیر کے گدھے کو یہ طاقت عطا کر سکتا ہے، اسی رب نے سیدہ زہرا بطول کے شہزادے حضرت امام علی مقام کو یہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اگلی بات ہم اشارتاً عرض کریں گے، بالکل اسی سے اگلی آیت کریمہ نمبر 259 کے بعد 260 حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ۔ انہوں نے بھی جب یہ سوال کیا ہے مولا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پرندے مانوس کرنے کا حکم دیا، پھر حکم دیا کہ پرندے ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، قیمہ تینوں پرندوں کا آپس میں جمع کر لو، جمع کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا قیمہ لو اور تینوں پہاڑوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا رکھو، پھر ان پرندوں کو نام لے کے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق جب یہ کام کیا، سورہ بقرہ آیہ کریمہ نمبر 260 قرآن حکیم کا تیسرا پارہ، جب نام لے کے بلایا تو ایک پہاڑ سے جس پرندے کا نام لیا اس کے وجود کے ذرے، گوشت کے ٹکڑے، وہ اڑنے لگے ہوا میں، دوسرے سے تیسرے سے آپس میں ملے اور وہ پرندہ بنا اور زندہ سلامت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تینوں پرندے زندہ ہوئے۔ مقصد بات کرنے کا یہ، جو رب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت رکھنے والے پرندوں کو بالکل قیمہ بن جانے کے بعد زندگی عطا فرما سکتا ہے، اسی نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے نواسے امام علی مقام کو ان کی شہادت کے بعد زندگی کا یہ بانک پن، زندگی کا یہ علو اور حیات کی یہ عظمت عطا فرمائی تھی۔ دو حوالے، تیسرا حوالہ ہم ایک اور عرض کرنا چاہیں گے، یہ حوالہ ہے سورہ کہف کا، اور سورہ کہف کی یہ آیہ کریمہ نمبر 60 ہے۔
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اپنے غلام کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ اپنے غلام کو جب نصیحت کرتے ہیں توشہ سفر کے طور پر کھانا ہمراہ، اس کی تفصیل کتب میں موجود ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مچھلی اس کے اندر موجود جسے مسالہ لگا کے نمک لگا کے بھون لیا گیا، رب کی طرف سے وہ مچھلی نشانی تھی، اور رہنمائی یہ تھی کہ جہاں یہ مچھلی سمندر کے اندر راستہ بنا لے تمہاری منزل وہی ہے۔ حضرت خضر کے ساتھ ملاقات، وہ منزل بتائی گئی قرآن حکیم کی طرف سے، بھونی ہوئی مچھلی مسالہ لگا کے بھون لیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کا غلام وہ اس جگہ پہ پہنچے، قرآن کہتا ہے کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس مچھلی نے وہاں راستہ بنا لیا۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، آیہ کریمہ نمبر 61 کے یہ لفظ۔ پھر جس وقت اس غلام نے یہ منظر دیکھا، حضرت موسیٰ نے ذکر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ جب یہ منظر ہو تو مجھے بتانا ہے، لیکن غلام بھول گیا۔ آگے بڑھے، حضرت موسیٰ نے جب کھانا طلب کیا تو غلام کو بات یاد آئی، اور اس نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے تو وہ بھول گیا تھا اور شیطان نے بلایا، میں نے دیکھا تھا کہ فلاں چٹان کے پاس اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنا لیا۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، ہماری مقصودی بات آج صرف یہ عرض کرنا ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی کو جو رب حضرت موسیٰ کا معجزہ بنا کے یا حضرت خضر کی کرامت بنا کے جو رب زندہ کر سکتا ہے، اب یہاں پہ دونوں پہلو میں، معجزے کے بھی کرامت کا بھی پہلو ہے۔ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ حضور کے نواسے جو جنت کے سردار ہیں، پنجتن پاک کا حصہ ہیں، جن پنجتن کے صدقے رب نے پوری کائنات بنائی، کیا اس رب کے لیے مشکل ہے کہ وہ خالق کائنات میرے مولا حسین کو یہ طاقت عطا فرمائے کہ سر حسین نیزے کے نوک پر قرآن مجید سنائے، جن کے گھر میں قرآن مجید نازل ہوا اور جنہوں نے گھٹی میں قرآن مجید کی تلاوتیں سنی۔ یہ 3 حوالے قرآن مجید کے دینے کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں کتب اہل سنت سے اس روایت کے حوالے عرض کرتے ہیں۔ اہل تشیع کی بے شمار کتب، وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن فی وقت ہمارے سامنے اہل سنت کی کتابیں۔ سب سے پہلے یہ خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور کی پرنٹڈ یہ نسخہ جو میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 216۔ امام سیوطی نے ابن عساکر کے حوالے سے اور منہال بن عمر کے حوالے سے یہ روایت نقل کی، اور انہوں نے کہا کہ انا واللہ رأیت راس الحسین حین حملا، جب حضرت امام حسین کے سر کو اٹھایا لے جایا جا رہا تھا تو فرماتے وانا بے دمشق میں، دمشق میں تھا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین پاک کے سر انور کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس روایت میں بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں ایک شخص ان کے سر ناز سے آگے آگے جا رہا تھا اور وہ تلاوت کر رہا تھا سورہ کاف کی آیت ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سر حسین کو زبان عطا فرمائی اور وہ فصیح و بلیغ زبان میں وہ کہنے لگے کہ میری شہادت اور میرے سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا یہ اس نشانی سے بڑی نشانی ہے جو تم اصحاب کاف کی نشانی کو قرآن مجید کی اس آیت میں تلاوت کر رہے ہو۔ اس روایت کی تخریج ہم نے کتاب کی زیارت کروائی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور دوسرا حوالہ بھی امام سیوطی کا، یہ شرح الصدور، یہ بھی مکتبہ رحمانیہ لاہور کی ہمارے پاس ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے 205۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی اس روایت کی تخریج کی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، وہی منہال بن عمر کے حوالے سے، کہ آپ کے سر ناز سے باقاعدہ، اصل انکار تو زندگی کا کیا گیا نا کہ بندہ مر جائے تو اس کے بعد ممکن نہیں کہ وہ بولے یا وہ زندہ ہو، سر حسین سے یہ آواز آئی کہ اصحاب کاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن مجھ حسین کی شہادت یہ اس سے بڑی نشانی ہے، میرے سر کا نیزے کی نوک پہ اٹھایا جانا یہ اس سے بڑی نشانی ہے۔ سوچا جا سکتا ہے امام حسین نے کیوں کہا کہ سر کا نیزے کی نوک پہ اٹھایا جانا؟ وہاں پہ ان ویشیوں کا تو یہ دستور تھا کہ وہ کسی کو شہید یا قتل کرنے کے بعد سروں کو نیزوں پہ اٹھایا کرتے تھے، تو نئی بات تو نہیں تھی، نئی بات سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا نہیں تھا، نئی بات اس سر کا باتیں کرنا تھا، اس سر کا بولنا تھا، گفتگو کرنا تھا۔ یہ 2 حوالے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ تیسرا حوالہ، یہ ہمارے سامنے ایک اور روایت موجود ہے، کتاب موجود ہے، یہ سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد ہے، اور یہ بیروت کی پرنٹڈ ہے، دارالکتب العلمیہ کی، اس کی جلد نمبر ہے 11
اور صفحہ نمبر ہے 76۔ یہاں پہ بھی یہ روایت نقل کی گئی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر ناز سے یہ آواز سنائی دی۔ ایک اور روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے بذات خود قرآن مجید کی تلاوت کا بھی تذکرہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو آیت ہے کہ سر حسین سے حضرت سہیل کی یہ روایت کہ میں نے خود سنا کہ امام علی مقام قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ آخر میں جہاں سے گفتگو شروع کی پھر وہاں ختم کریں گے۔ کرامت بابا ہوتی وہی ہے کہ جو عقل کے دائرے میں نہ سما سکے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں عقل عاجز آ جائے۔ جو چیز انسانی دماغ قبول نہ کرے، اللہ وہ طاقت اپنے نبیوں کو عطا کرے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور وہ طاقت اپنے پیاروں، محبوبوں اور ولیوں کو عطا فرمائے تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ اس کو آپ معجزہ کہیے یا کرامت۔ معجزہ ہے تو نسبت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، کرامت ہے تو میرے مولا حسین علیہ السلام کی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ کو یہ بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ اللہ ہمیں حقائق کی دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔